औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफसियाती अमराज़ के बीमारों का इलाज करता हूँ। अली यूसुफ़ हॉस्पिटल DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने एक मौजू लेकर हाज़िर होता हूँ। मौजू जो होता है वो नफ्सियात से मुतालिक होता है और मकसद मेरा ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज़ के बारे में शऊर और आगाही दे सकूँ और नफ्सियाती बीमारियों की मुख्तलिफ़ अक़साम पे आपसे बात कर सकूँ और उन बातों पे बात कर सकूँ जो कि नफ्सियाती अमराज़ के इलाज में अहम होती हैं। तो आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि हमारे मरीज़ एक गलत फ़हमी का शिकार रहते हैं कि नफ्सियाती इलाज बाकी जिस्मानी बीमारियों की तरह जल्दी असर करता है और उसे असर करना चाहिए, और ये जल्दी असर करने के चक्कर में 90% लोग नफ्सियाती इलाज वक्त से पहले छोड़ देते हैं। कहते हैं, ये बात मैंने कहीं पढ़ी और मेरे दिल पे लगी कि नफ्सियाती अमराज जो होते हैं वो हड्डी के फ्रैक्चर की तरह होते हैं और उनको जुड़ने में टाइम लगता है। जिस तरह नफ्सियाती अमराज आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जहन में कीमियाई चेंजेस होती हैं, ज़िंदगी के हालात उसमें रोल प्ले करते हैं, जेनेटिक्स उसमें रोल प्ले करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल के नफ्सियाती बीमारियां करती हैं। इसी तरह नफ्सियाती इलाज भी वक्त लेता है और वो वक्त एक मुतय्यन वक्त होता है। आजकल की अद्वियात अगरचे पुराने ज़माने की अद्वियात से ज़्यादा फास्ट एक्टिंग हैं, ज़्यादा जल्दी असर करती हैं, इमीडिएटली असर करती हैं, लेकिन फिर भी नफ्सियाती अद्वियात जब आपको शुरू करवाई जाती हैं तो वो कम अज़ कम हफ़्ता 10 दिन 2 वीक्स, यानी हम साइंटिफिकली कहते हैं कि 4 to 6 वीक्स, 4 से लेके 6 हफ़्ते का टाइम आपने इंतज़ार करना होता है। अगर आप 4 से लेके 6 हफ़्ते का इंतज़ार करेंगे तो आपकी नफ्सियाती बीमारी अद्वियात को रिस्पांस भी देगी और आप बेहतरी की तरफ भी चल पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ख़्याल में मौजज़ाती या जादुई इलाज की तवक्को होती है कि इधर मैंने डिप्रेशन की गोली ली और उधर मैं हंसमुख इंसान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। केमिकल इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो टाइम लेते हैं, जिस तरह वो हुए होते हैं उसमें भी टाइम लगता है। कोई शख्स एक दिन में माफ़ कीजिएगा, एक दिन में डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनता या एंग्जाइटी का मरीज़ नहीं बनता या उसको साइकोसिस नहीं होती, पागलपन की बीमारी जिसे कहते हैं, सुकड़ा जिसे कहते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। तो कोई शख्स भी एक दिन में बीमार नहीं होता, उसको बीमारी होने में भी टाइम लगता है और इसके रिपेयर प्रोसेस में, इसको वापस ठीक करने में भी अद्वियात और साइकोथेरेपीज़ दोनों में टाइम लगता है। अद्वियात जो होती हैं वो उन डैमेजेस को जो न्यूरोनल लेवल पे, जो कि ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन के दिमाग के जो खुलिये होते हैं, उनको रिपेयर करती हैं। तो उन खुलियों के रिपेयर प्रोसेस में टाइम लगता है। हीलिंग में, ज़ख़म भरने में भी वक्त लगता है। तो ये जो डैमेजेस हुए होते हैं, जो केमिकल तब्दीलियाँ हुई होती हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामीन, हिस्टामीन, इन सब के लेवल्स वापस अपनी जगह में आने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो कोई भी नफ्सियाती इलाज जादुई तरीके से फ़ौरन, जिस तरह दम दरूद करके बाज़ लोग नफ्सियाती अमराज़ का इलाज कर देते हैं, वो दरअसल वो नफ्सियाती अमराज़ होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल रीज़न्स के होते हैं, जैसे कि हिस्टेरिया जिसको कहते हैं या जिसे हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। वो वक्ती तो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। नज़र चली गई हुई होती है नफ्सियाती वजह से और दम दरूद की वजह से या जो भी अमल ये लोग करते हैं। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक चीज़ है। प्लेसिबो कहते हैं, आई विल प्लीज़ यू, मैं आपको खुश कर दूंगा।
پلیسیبو اثر ایک ایسا اثر ہوتا ہے جس میں انسان فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً ٹھیک اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ معمولی سی چیز سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض کو اگر آپ سمپل نلکے کا پانی پلا کے یہ کہیں کہ یہ زمزم ہے تو بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بہت سارے ایسے مریضوں کو ہسپتالوں میں لوگ یہ پریکٹس کرتے بھی ہیں کہ صرف پانی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، سمپل پلین واٹر، ٹیپ واٹر، نلکے کا پانی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں گوشت کے نیچے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک جادوئی علاج ہے، لیکن وہ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، وہی مریض پھر بعد میں کسی اور بیماری کے ساتھ، کسی اور علامت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ باقی جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اپنا ٹائم، اپنا کورس پورا کرتی ہیں۔ ہم اسی لیے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ فالو اپ کریں، یعنی دوبارہ ہمیں دکھائیں۔ شروع میں ہم 2 ویکس ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے بعد بلاتے ہیں، کچھ کیسز میں اس سے بھی کم وقت میں بلاتے ہیں، اور پھر مریض کا فالو اپ جب ہم کرتے ہیں، یعنی اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، تو ہم ان نکات، ان پوائنٹس، ان باتوں پہ دوبارہ نئے سرے سے غور کرتے ہیں جو ہمیں پچھلے انٹرویو میں سامنے نظر آئی تھیں، اور اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد ہم کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ پہلے کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے، اور کون سی چیزیں کم ہوئی ہیں یا ختم ہوئی ہیں، اور کون سی چیزیں ابھی باقی ہیں، اور کون سی نئی باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو نفسیاتی علاج سٹیپ وائز چلتا ہے، اور ہم کسی دوائی کی ناکامی کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو ناکامی کا فیصلہ بھی ہم ایک دوائی کو میکسیمم ڈوز، یعنی جو اس کی پوری مقدار جتنی دی جا سکتی ہے، مثلا ایک گولی ہے جس کی 200 ملی گرام تک دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے 25 سے شروع کیا، اور جب تک ہم 200 پہ نہیں پہنچے اور 200 ملی گرام کو بھی 4 سے لے کے 6 ہفتے تک ہم نے پورا نہیں دیا، تو ہم اس کو ناکام علاج نہیں کہتے۔ کہ اگر 4 سے لے کے 6 ہفتے تک دیا اور پوری مقدار میں دیا اور مریض ٹھیک نہ ہوا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس دوائی نے اثر نہیں کیا، یا یہ مریض ریسپانس نہیں دے رہا، یا یہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے ہم دوائی کے اثرات کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو یہ سوچ لے کر جائیں کہ نفسیاتی بیماریاں وقت لیتی ہیں، نفسیاتی بیماریاں ٹائم لیتی ہیں، جس طرح ہڈی جوڑنے میں وقت لگتا ہے اسی طرح دماغ کے واپس ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ نفسیاتی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ سپرنٹ نہیں ہوتی، سپرنٹ جس میں ایک فاسٹ دوڑ ہوتی ہے، جس میں ایک آدمی ایک پوائنٹ سے دوڑتا ہے اور ایک دوسرے پوائنٹ تک جتنی تیزی سے جا سکتا ہے، اس کو سپرنٹ کہتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں میراتھن کی طرح ہوتی ہیں، آپ بھاگتے جاتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں، 10 میل کا سفر، 20 میل کا سفر آپ کتنے دیر میں کر سکتے ہیں، اور ہر شخص کی اپنی جسمانی صلاحیت اور جسمانی کیمسٹری جو اس کا جسم جیسا ہوتا ہے، تو میراتھن میں بھی لوگ اسی طرح جیتتے ہیں۔ اسی طرح نفسیاتی بیماریوں میں بہت سارے لوگ مختلف ادویات کو، سیم ادویات کو جو کہ ایک وقت میں 2 یا 3 مریضوں کو دی جاتی ہیں، ان کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ نفسیاتی بیمار چونکہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے تو نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا کوئی فائدہ نہیں، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک دوائی شروع کی، زکام 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، پیٹ 3-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹی بی بھی سال میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کینسرز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں ساری عمر چلتی رہتی ہیں۔ تو نفسیاتی بیماریوں کی نوعیت جسم کے سب سے نازک اور سب سے سینسٹیو پارٹ یعنی دماغ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور دماغ کی ہیلنگ جو ہے وہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ آپ کی سوچوں پہ کام کیا جاتا ہے، آپ کے جذبات پہ کام کیا جاتا ہے، آپ کی طریقہ زندگی پہ کام کیا جاتا ہے، آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں مل کے ایک نفسیاتی علاج تشکیل دیتی ہیں۔ تو
ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور آپ کو وہ ادویات تجویز کریں تو آپ وہ پورے ٹائم تک لیں، جلدی بند نہ کریں اور جلدی کی توقع نہ کریں، اور ٹائم دینا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی سائیکیٹرسٹ ٹھیک ڈائگنوسس نہ کرے، غلط تشخیص کر دے، یا وہ آپ کو پراپر ٹائم نہ دے، یا آپ کی بیماری اس کو سمجھ میں نہ آئے، یا وہ ادویات غلط تجویز کرے، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اس میں پھر آپ ساری عمر رولتے رہیں گے اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ ایک فیکٹر ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ہماری فیلڈ میں بھی ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جو مریضوں کو ٹائم نہیں دیتے، ادویات صحیح نہیں دیتے، تشخیص غلط کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن جو سائیکیٹرسٹ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ کو طریقہ علاج بتاتے ہیں، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کے موضوع سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ نفسیاتی طریقہ علاج ہائپرسونک میزائل کی طرح کام نہیں کرتا۔ یہ سلو اینڈ اسٹڈی، آہستہ آہستہ لو ڈوز سے ڈوز ہم آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں اور ایک خاص مقدار پہ رکھ کے پھر کچھ عرصہ اس پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، اور یہ سلولی کام کرتے ہیں اور ہیلنگ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور اپنا نفسیاتی علاج کروائیں تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ معافی چاہتا ہوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے علاج میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور وہ بیماری کی نوعیت پہ بھی اس کا وہ ہوتا ہے، یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی بیماری ہے اور بیماری کس سٹیج پہ ہے اور کتنی شدت کی ہے، اور اسی کے حساب سے آپ کا ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تو امید ہے کہ آج کے موضوع سے آپ کو ایک نئی بات اور ایک نئی سوچ کا پتہ چلا ہوگا۔ آپ ڈاکٹر کی ہدایات کو، سائیکیٹرسٹ کی ہدایات کو پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے فالو کریں تو آپ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میرا پیغام جو میں روزانہ کہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ، اپنی روح اور جان کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ذہنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد اور اپنے رشتہ داروں، فیملی ممبرس کی ذہنی صحت کے اوپر بھی توجہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ایک ذہنی مریض پورے معاشرے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔